السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ دعا آفٹر درود اور نماز میں تشہد کی دعا، تو یہ 7 دعائیں جو ہے وہ بتائی ہیں علی مرزا نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعا ضرور پڑھتے تھے جو انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ اور یہ جو تشہد میں بیٹھ کے دعا مانگنے کی جو فضیلت ہے، یا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے لیے جو ہے علی مرزا نے بخاری شریف سے حدیث کے حوالے میں ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو تشہد کی دعا پڑھنی چاہیے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نماز کے جو صحیح دعائیں ہیں یا نماز جو صحیح طریقے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پہلی تو بات یہ یاد رکھیں، تشہد نماز میں قبولیت کی جگہ ہے دعاؤں کی، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو۔ تو آپ دیکھیں ہم تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، نبی علیہ السلام نے یعنی اس کو مشروع فرمایا۔ لہٰذا اس موقع پہ تمام معصورہ دعائیں یعنی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کو مانگنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی علیہ السلام نے خصوصاً مشروع فرمائی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کی نبی علیہ السلام ہمیں تلقین کرتے بلکہ حکم فرمایا کرتے کہ ہر تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہے یہ دعا نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کی طرح تعلیم فرماتے اور کہتے کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 4 چیزوں کے اگینسٹ حکم فرماتے، حتیٰ کہ امام مسلم صحیح مسلم میں طاؤس تابعی کا قول لے کے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ طاؤس تابعی اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے تھے جو نماز میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا، جو ہمارے اکثر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے، ہمیں وہ ایک ہی ربی جلنی سکھائی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھیں، بڑی اچھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ لیکن جو مشروع دعا ہے نا جس کا حکم ہے وہ ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نا تو وہ ہے دعا جو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آگ کے عذاب سے، آمین۔ 2 دعائیں، تیسری یہ دعا رب جعلنی والی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگے۔ ایک اور دعا صحیح مسلم میں آئی ہے، ہمارے گرین کارڈ پہ مولا علی سے وہ روایت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کبھی تشہد میں مانگتے تھے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد والے اذکار میں مانگتے تھے، تو میں نے فرض نماز کے بعد والے اذکار میں وہ صحیح مسلم کی دعا ڈالی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ نبی علیہ السلام سے فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے اور تشہد میں بھی۔ 4 دعائیں ہوگی، پھر ایک اور دعا ضرور پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بھی بچوں کے لیے دعا مانگے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صبح و شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں ساری معصور ہیں، ساری مانگ سکتے ہیں۔ اور ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے، سید الاستغفار بھی مانگے،
جو بخاری میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، شام کے وقت یقین سے پڑھ لے صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی، تو اس کو نماز میں شامل کر لیں۔ میں تو الحمدللہ نماز میں پڑھتا ہوں اسے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھیں۔ ایک اور دعا صحیح بخاری میں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے گفٹ کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی بتائیں جو میں نماز کے تشہد میں پڑھا کروں، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی سر یاد کریں۔ یہ ساری دعائیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں انشاءاللہ مشکات المصابیح میں پہلی جلد کے اندر نماز والے چیپٹر میں تشہد میں چلے جائیں، ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارا نماز محمدی والا ریسرچ پیپر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی۔ دعائیں مانگیں جی، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو دعا مانگتے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، ترمذی ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری اس عبادت سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے آپ زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو سر مانگنا چاہیے نا، اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں یہ صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، اگر وہ نہ ملا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کو بہتر نعمت بدل دے گا، اور اگر وہ بھی نہ ملا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دے گا، قیامت کے دن اس کے اگینسٹ اجر دے دے گا۔ تو دعا تو ایسی عبادت ہے جو ضائع جاتی نہیں، اور اللہ کو تو اپنے بندے پسند ہیں کہ جو اس کو پکاریں۔ اسی لیے دیکھیں نا، آپ کی نماز کی کمپلسری چیز ہی دعا رکھی ہے اللہ نے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس میں دعا ہی دعا ہے سر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان پوری زندگی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے رہے، حالانکہ ہدایت یافتہ تھے۔ ہدایت یافتہ کو بھی ہدایت پہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو رب سے بے نیاز نہیں کر سکتا، اس سے اونچا کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ بھی، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو اتنے نیک ہیں۔ آپ فرمایا ہاں، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ اللہ کی طرف منسوب کیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے شیطان؟ آپ فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر طاقت دی، اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو اللہ کی طرف منسوب کیا نبی علیہ السلام نے بھی کہ میں خود شیطان سے نہیں بچا ہوا، اللہ میری حفاظت۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا؟ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ کس عورت کا قصد کرتا؟ جو اس کی ماں تھی۔ سر منہ بولی صحیح ہے تو ماں تھی نا۔ بچپن سے جو لڑکا ایک عورت کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھ رہا ہو اس کے بارے میں اس کا نیگیٹو خیال نہیں آتا۔ لوگوں نے لے پالک بچے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اپنی ماں کے بارے میں ان کو کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے؟ لیکن عورت کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت مزین ہو کے آئی نا تو قریب تھا کہ یوسف بھی قصد کر لیتا۔ اور یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں؟ تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار، آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے۔ اور باقی لوگ تو پھر بھی یا کرتے ہیں، مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یعنی فتنے سے مراد عورتیں نا ڈیگریڈ ہو جائے کریں کہ پتہ نہیں
ہم جو ہے وہ مطلب ہمیں کو برا بلا کہہ رہا ہے، یعنی فتنہ سے مراد آزمائش، یعنی عورت اور بال اور اولاد مرد کے لیے آزمائش ہے اور مرد عورت کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ احادیث میں زوج کے الفاظ بھی آئے ہیں نا، زوج دونوں طرف ہے، کئی اب نیک عورتیں ہیں اب ان کو پکڑ کے بیاہ دیا ہوا ہے بدماش مردوں کے ساتھ، وہ بیچاریاں وہاں مشکل میں وقت میں گزارا کر رہی ہیں. ہمیں تو زیادہ تر یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ جی وہ عورت پردہ نہیں کرتی، جی عورت بات نہیں مانتی ہے. کئی عورتیں بھی ہیں جن کی خاوند نہیں نماز پڑھتے، وہ بیچاری کی زور لگا رہی ہوتی ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر بندے کی آزمائش ڈفرینٹ ہے، تو اس میں بچنا چاہیے اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.